دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام انوار حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک حدیث پاک کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے چند ہی ایام باقی ہیں اور بطور خاص ان ایام میں تاثراتوں کی تلاش میں اور مختلف انداز سے انفرادی عبادت تو اپنی جگہ، اجتماعی عبادات کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے اور اس کی بھی اپنی برکتیں، اور حدیث پاک میں باقاعدہ ایسی اجتماعیت والی عبادتیں اور وہاں بیٹھ کر جو اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، حمد بیان کرتے ہیں، ان کی بھی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آج ہم ایسی حدیث پاک ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ سیارین جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سیر کرتے ہیں، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مجلس کو کہ جہاں وہ بیٹھ کر ایک اجتماعی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں۔ تو فرشتے بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ ہمیں اپنی جگہ مل گئی، منزل مل گیا، ہم یہاں بیٹھے، ان کے اوپر اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اس اجتماع پاک کو۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی یہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے وہ جو بندے ہیں وہ کس حال میں، وہ کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ ان کے اچھے اعمال فرشتوں سے سننا پسند فرماتا ہے اور پوچھتا ہے فرشتوں سے۔ اور ارشاد فرماتا ہے جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، یا اللہ ہم نے تیرے بندوں کو پایا اس حال میں، تیری تسبیحات کر رہے ہیں، تیرے لیے ہی پاکی ہے، تیرے لیے ہی بڑائی ہے، کبریائی ہے، تو اور تیری حمد کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ یمجدونک، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں، تیری کبریائی کو بیان کرتے ہیں، تیری تسبیحات کو بیان کرتے ہیں اور تیری بزرگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے ارشاد فرماتا ہے حل رأونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ما رأوکا، نہیں، یا اللہ تیرا دیدار نہیں ہوا، تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیف لو رأونی، ان کے انداز کیسے ہو جائیں گے کہ جب وہ مجھے دیکھ لیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں گے، تیرا دیدار کر لیں گے تو ان کے اندر تو اور ایسے جذبات پیدا ہو جائیں گے، وہ اور تیری حمد، تیری بزرگی، تیری تسبیح، یہ سب کچھ بیان کریں گے۔ اچھا، اللہ پاک پھر ارشاد فرماتا ہے فما یسألون، وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے، کچھ سوال بھی کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یسألونک الجنہ، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حل رأوہا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ جس جنت کو مانگ رہے، کیا جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا رب ما رأوہا، اے اللہ نہیں، انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے فکیف لو رأوہا، ان کے پھر انداز کیا ہو جائیں گے اگر وہ دیکھ لیں گے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ اگر دیکھ لیں گے تو ان کے اندر حرص، طلب، سب کچھ بڑھ جائے گا اور وہ تیری بارگاہ میں اور زیادہ رغبت سے جنت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، جنت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ پاک ان سے ارشاد فرماتا ہے فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، وہ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا بھی ہے کہ اس سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں، من النار، یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، دوزخ سے انہیں محفوظ فرما، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
فہل رأوہا، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رأوہا، اے اللہ نہیں، واللہ اللہ قسم نہیں، انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ لَوْ رَأُوهَا، پھر ان کی حالت کیسی ہو جائے گی جب وہ دیکھ لیں گے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں گے تو پھر وہ اس سے بھاگیں گے، مزید ڈریں گے، یعنی اس سے پناہ مانگنے کے اندر اور شدت ان کے اندر آئے گی، اور یہ تیری بارگاہ میں اس سے پناہ مانگیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتو فَأُشْهِدُكُمْ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا، وہ جتنے بھی اس مجمع کے اندر وہ تھے، جن پر فرشتے اپنی نورانی پروں کو جن سے ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں جتنے بھی تھے، اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ اس کام کے لیے نہیں آیا تھا، اس اجتماع اور محفل ذکر میں نہیں آیا تھا، وہ کہیں اور جا رہا تھا اپنی ضرورت کے لیے، اور ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ ذکر کر رہا ہے، لیکن پہلے والے جو جمع تھے اس نیت سے جمع، اور یہ اس نیت سے نہیں آیا مگر ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے لا یشقا جلیسہم، یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ فرشتوں میں نے بخش دیا اس کو بھی، یعنی اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ، یہ ایسے مبارک دن، مبارک اجتماع رمضان کے دن کو، یا ویسے ہی جمعرات ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی طور پر سنتوں بر ہفتہ وار اجتماعات ہوتے۔ ہمیں جو رمضان میں ہم نے جو کچھ سیکھا نا، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس کے طور پہ لائیں، کہ رمضان ظاہر ہے ایام معدودات، گنتی کے دن گزرنے اور گزر کر چلے جائیں گے، لیکن انسان اس کے بعد بھی ایک جو نیکیوں پر اس کو ایک استعانت، مدد اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اور وہ کم سو کر بھی عبادت کی طرف بھی آتا ہے، رات کو نیند کم ہو پھر بھی صبح سحری مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا دن بھر جاب ہے، روزے کی حالت ہے، مگر پھر بھی روزے پر بھی ایک صبر ملتا ہے، ساتھ ساتھ مسجد ہے، نمازیں ہیں، عبادت ہے، رات کو تراویح ہے۔ اگر آج 24 گھنٹے میں دیکھیں تو انسان کا آرام میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن تقویت مل جاتی ہے، بھوکے رہ کر بھی تقویت اللہ یہ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ رمضان کے بعد بھی اس کو اسی طرح اپنے لیے یہ مغفرت کے بہانے تلاش کرنے کے لیے ایسے اجتماعات میں، ایسی جگہوں پر کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہو، ذکر الہی ہو، ذکر رسول ہو، وہاں بیٹھے تو یہ اس کو برکات نصیب ہوں گی۔ یہاں صحبت کا دیکھیے محترم ناظرین کرام، اگر ایک شخص جو ذکر کے ارادے سے بھی نہیں آیا، اگر وہ وہاں آتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی بخش دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہے گا، یعنی اللہ اسے بھی خوش بختوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ اور کس نے خوبصورت انداز میں یہ حدیث پاک جس میں اللہ خود اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے دیکھا انہوں نے؟ نہیں اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ اور اللہ کا دیدار دنیا کے اندر تو دیدار کسی کے لیے جاگتے ہوئے نہیں ہے، ہاں خواب میں اولیاء صالحین یہ ان کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، خواب میں جلوہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ظاہری طور پر دیدار نہیں ہے۔ تو یہاں یہی مراد ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، جیسے حدیث میں فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اپنے اندر ایک ایسی خوف اور خشیت والی صفات پیدا کرو کہ تصور تمہارا ایسا جم جائے کہ بالفرض اگر تم یہ دیکھ لو تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہو۔ تو وہ جو کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بندہ اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو، اور وہ نمازیں بھی پڑھے اور اس طرح اللہ پاک کا ذکر بھی وہ بجا لائے۔ اور یہ جو حلقہ ذکر ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں ذکر کیا جاتا ہے، یہ جنت کی کیاریاں انہیں کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، کہ جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ تو قالو، صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، یہ ایسے ذکر والے وہ حلقے ہیں، مجلس الذکر ہے یہ، کہ جہاں پہ اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔
تو یہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور اس میں چر لینا یعنی ذکر کر لینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس آدمی کو کہا کہ گویا کہ اسے سب کچھ مل گیا جسے 4 چیزیں مل جائیں۔ ان 4 چیزوں میں لسان ذاکر فرمایا گیا، ذکر کرنے والی جسے زبان مل جائے، قلب شاکر، دل اس کا شکر گزار ہو، بدن صابر، بدن اس کا صبر کرنے والا ہو، اور اسے نیک بیوی مل جائے۔ تو یہ 4 چیزیں فرمایا دنیا وما فیہا سے، یعنی گویا کہ کل اس کو نعمتوں، اللہ نے کل اس سے نعمتیں یہ عطا فرما دی جسے یہ 4 چیزیں نصیب ہو جائیں۔ زبان ہے، زبان سے ذکر الہی جاری رہنا۔ بخاری شریف کی آپ آخری حدیث پاک اب دیکھیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کلمتانی، 2 کلمے، وہ 2 کلمے کیسے ہیں؟ انہیں ارشاد فرمایا کہ خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، زبان پر تو وہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، یعنی بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن میزان کے اندر بڑے ہی وہ بھاری ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، کلمات بھی اتنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ وہ 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ ایسے مبارک کلمات ہیں کہ یعنی اللہ پاک کا نام، اللہ پاک کا ذکر کوئی کنہیں بھی کلمات سے کرتا ہے، چاہے وہ رب کے صفاتی نام ہو یا وہ خاص تسبیحات جو حدیثوں میں بیان کی گئی ان کو۔ ہم دیکھیں قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہ قرآن میں فرمایا، اور ذکر کرنے والوں کی شانوں کو بیان کیا ہے یہ قرآن پاک میں۔ لیکن اب غور کرنا چاہیے کہ یہ ذکر صرف ایک ذکر کلمہ چھوٹا سا ہے، لفظ تھوڑا سا ہے، لیکن وسعت اس میں بہت وسعت ہے کہ آدمی وہ ذکر جو بجا لا رہا ہے وہ قلبی طور پر بھی ذکر ہے، دل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی ذکر ہے، آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے زبان سے ذکر کیا، دل سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا قلبی آپ کا گویا کہ یہ ذکر ہے، اور اپنے وجود کو اور اپنے بدن کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لانا آپ کا ایک بدنی ایک اعتبار سے یہ ذکر ہے۔ تو آدمی کو ہر وقت ذکر کرتے رہنا، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ پاک کیسے یاد فرمائے؟ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اس میں کہ جب آدمی آسانی میں ہے وہ اللہ کو یاد کرے، جب مشکل آئے گی تو اللہ اسے یاد فرمائے گا، اس کی مشکل دور فرمائے گا۔ یہ زندگی میں اللہ کو یاد کرے، موت کے بعد اللہ یاد فرمائے گا، یعنی اسے اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ یہ زمین پر اللہ کو یاد کرے، اور جب یہ زمین کے اندر جائے گا اللہ اسے یاد فرمائے گا۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے بجا لانے، یہ ہمیں اپنی اس عادت کے اندر ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی، ایک اعرابی شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مرد کون ہے، بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا بہترین وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں، اور خوش نصیب ہے وہ جس کی عمر بھی لمبی ہے اور عمل بھی اس کو اچھے مل گئے۔ عرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کون سا افضل ہے؟ یہ مرد افضل تھا، عمر زیادہ عمل اچھے، اور عمل کون سا اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مفارقت اور جدائی اس طور پر ہو وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو، اللہ کا ذکر جاری ہو، تمہاری زبان تر ہو ذکر الہی سے جب تمہارا دنیا سے جانا ہو۔ تو عمر میرے محترم ناظرین کرام، لوگ مانگتے ہیں یا اللہ عمر بڑی کر لمبی کر، کیونکہ ظاہر ہے خود بخود موت کی طرف تو کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوتا، موت کے بھی رب تعالیٰ نے اسباب بنائے، بعض ایسے کہ جن کو اچانک موت ہوتی ہے، اچانک موت سے اس لیے تو پناہ مانگی گئی کہ اس میں آدمی کو ذکر کا ٹائم نہیں ملتا، توبہ کا موقع نہیں ملتا، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن موت کے کچھ اسباب بنائے نا، بڑھاپا بھی ہے، موت کا سبب بیماری بھی ہے، موت کے سبب مختلف ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اندر دنیا کی نفرت ایک طرح کی پیدا ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے بس اب دنیا سے چلا ہی جاؤں، وہ گویا کہ موت کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کوئی بھی نہ مرنے کو تیار ہو، اس کسی کی کیفیت ہی یہ نہ بنے۔ تو زندگی اور لمبی عمر ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن اچھی عمر وہ میرے محترم ناظرین کرام کہ جس کے اندر بندہ
اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرے، ذکر الہی بجا لائے، اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا ذکر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے ایک وہ تھا کہ جس نے میدان کے اندر جا کر جہاد لڑا، شہید ہو گئے، اور دوسرا شخص وہ تھا کہ 1 سال زندہ رہا، لیکن خواب میں کسی نے دیکھا کہ وہ جو 1 سال بعد زندہ رہا اور فوت ہو گیا تو وہ جنت میں اس سے پہلے گئے۔ تو وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہید تھا اور یہ شہید نہیں ہے، لیکن یہ 1 سال بعد میں ہوئے اور پھر جنت میں آگے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 1 سال بعد زندہ رہا، کہا زندہ رہا، فرمایا اس نے 1 سال بعد نمازیں بھی پڑھیں، اس نے روزے بھی رکھے، یہ سارے ایام آئے، اس کو یہ نصیب ہو گئے، تو اس وجہ سے اللہ نے اس کا درجہ زیادہ فرما دیا، اس کو جنت میں پہلے داخلہ مل گیا۔ تو یہ اللہ پاک کی عطائیں ہیں، اللہ کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ کون اجر و ثواب میں؟ تو ارشاد فرمایا ان میں سب سے زیادہ وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے، یعنی یہاں پہ بھی ذکر کرنے والے۔ اچھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، روزے رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب والے کون؟ کہا وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے۔ وہ یہی عرض کرتے جائے مختلف، نماز پڑھنے والوں میں سے، قرآن پڑھنے والوں میں سے، زکوٰۃ دینے والوں میں سے، حج کرنے والوں میں سے، ان میں سے سب سے زیادہ کون ہیں اجر و ثواب کے حقدار؟ فرمایا جو اللہ کو یاد کرنے والے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا اے ابو حفص، اللہ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے، سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نعم، جی ہاں، ساری بھلائی وہ لے گئے جو اللہ کو یاد کرنے والے۔ تو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر بجا لانا، رب کو یاد کرنا، ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع رہنا، یہ بھی ذکر الہی۔ جی ہاں، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو جسمانی، ذہنی، قلبی، ہر اعتبار سے آدمی اللہ کے مبارک ارشادات کی اطاعت کے اندر رہے، اور کوئی بھی اپنے عضو کو بھی ایسے کام میں نہ لگائے کہ جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، کیونکہ یہ ناشکری۔ اعضاء کی شکر گزاری یہی ہے کہ آدمی اپنے اعضاء سے کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ مال کی شکر گزاری یہ ہے کہ جیسے زبان سے بولتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ اس کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ نہ کرے۔ زبان کے اندر یہ کہ جیسے آپ تسبیحات اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی والے کسی کام کے اندر زبان سے بھی کوئی ایسا گناہ نہ ہو، کیونکہ زبان ہے جس کے ذریعے آدمی گالیاں بھی بکتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، طرح طرح کی کسی پر الزام تراشی، تہمتیں، کیا کیا معاملات زبان سے۔ یہ زبان ہی ہے جس کو کہا گیا کہ ایک چھوٹا سا یہ لوتھڑا ہے، تو اگر یہ سلامت ہے تو سارے اعضاء سلامت، اور اگر یہ سلامت نہیں، اور اسی وجہ سے دلوں میں نفرت، گھروں میں جدائی، میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی، کاروبار، بزنس مین آپس میں ایک دوسرے، بد اخلاقی، زبان کی وجہ سے، تو یہ زبان اللہ نے دی ہے، تو ذکر الہی بجا لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ اس زبان سے یہ کام کرنے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اللہ پاک کا ذکر وہ فرمایا کرتے تھے اور عبادت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے معمولات کو اگر ہم دیکھیں، اتنی دعائیں منقول ہیں، اتنی دعائیں منقول ہیں۔ رات کو کیا پڑھنا ہے، بارش آئے کیا پڑھنا ہے، بجلی چمکے تو کیا پڑھنا ہے، بادل گرجے تو کیا پڑھنا ہے، کوئی آندھی آئے تو کیا پڑھنا ہے، کوئی اور آفت آئے تو کیا پڑھنا ہے، مسجد میں جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، وضو ہے، وضو کے پہلے، وضو کے بعد، یہ سارا کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ آپ لباس پہن رہے تو دعا پڑھ رہے ہیں، وہ دعائیں کیا ہے؟ ذکر الہی۔ تو گویا کھانا کھا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، پانی سے پہلے، پانی کے بعد، یہ سب کتنا ہے؟ یہ سب یاد الہی۔ گویا کہ یوں لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات، وہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ تو ہمیں بھی یہ چیزیں اپنے معمولات، تجارت صحابہ بھی کرتے تھے، وہ بھی جاتے تھے، وہ بھی سب کم کرتے تھے، تو ہم بھی ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف جانے کے بعد پھر ان چیزوں میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ بقیہ یہ سب سے غفلت برتیں اور اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا، بلکہ یہ عزم اور نیت ارادے کہ جیسے رمضان میں کنٹینیو یہ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بعد میں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اپنی یاد اور اپنا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر استقامت ملتی کیسے؟ کہ جب ہمارے ذہن میں ہر وقت اس کے فضائل بھی ہوں، ان کی برکات بھی ہمارے ذہن میں ہوں۔
کتنی روایت میں فرمایا گیا اللہ کا ذکر کامل ایمان کی نشانی، اللہ کا ذکر جو ہے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، بھلائی ملے گی، ذکر الہی سے عذاب الہی سے دوری مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے۔ ذکر الہی کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے، ذکر الہی کے حلقے وہ جنت کی کیاریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے۔ ذکر کرنے والے جہاں ہوتے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے گئے، اور ذکر الہی جو کرتے ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، اللہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور شب قدر میں ذکر کرنے والے تو وہ ہیں کہ جبریل امین ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ایسی مبارک راتیں ہیں جو بطور خاص کہ جن میں مسلمان بڑی عاجزی کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو ان میں مبارک شب فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، بالخصوص شب قدر کے حوالے سے فرشتے آتے ہیں، نازل ہوتے گئے، اور یہ تو ہمیں طاق سب راتوں میں تلاش کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ طاق راتیں گزر گئی ہیں، اب کچھ باقی ہیں، تو ہمیں ہر طاق رات کے لیے کہ ہو سکتا ہے یہ طاق رات شب قدر ہو، اس میں اللہ کا ذکر بجا لائیں، جبریل امین کی دعائیں حاصل کریں۔ تو جتنی محبت، جتنے ذوق شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ حدیث میں فرمایا نوجوان جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا وہ اکیلا بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اجتماعی عبادات بھی ثواب کے کام، درجات والے کام ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو فرمایا اللہ پاک جو ہے اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وہ نوجوان اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ گئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی انداز۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، جو وہ مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، یعنی اکیلا یاد کرتا ہے، تو فرمایا میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور فرمایا اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب آتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور یہاں ان تمام چیزوں سے مراد ہے اللہ کی شیان شان، اور یہ مراد لیا گیا اللہ کی رحمت، یعنی یہ آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اس کے ذکر اور عبادت کی طرف، یہ ایک ہاتھ ایک بالشت اس کی طرف جاتا ہے تو رب کی رحمت ایک گز اس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جتنا یہ ابھی چلنا شروع کرتا ہے رب کی رحمت اس کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ یہ رحمت الہی سمیٹتا رہے، اس کو اپنا مقدر بنائے اور اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ہمیشہ ذکر الہی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر